بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک روشن ستارہ تھا، قسط نمبر 4۔ یادش بخیر احقر نے جب ہمارا نوجوان طبقہ کدھر جا رہا ہے کہ نام سے ایک رسالہ مرتب کر کے شائع کیا جو 48 صفحات پر مشتمل ہے، تو میں نے حضرت مفتی صاحب کو اس کی اطلاع دی تو دیکھے اور پڑھے بغیر ہی ادھر ہی سے فرمایا اتنے 100 نسخے، غالباً 300 یا 200 یا اس سے کم یا 400 نسخے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، فرمایا اتنے 100 نسخے میرے نام بھیج دو۔ میں نے ارسال کیے یہ نسخے تو کتاب آپ کے اعلان سے ہاتھوں ہاتھ نکل گئی، آسمان ولایت کے 3 روشن ستاروں نامی کتاب کی طرح۔ یاد رہے اس کتاب کے الحمدللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس کے تمام نسخے نکل چکے ہیں۔ بہرحال مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا آپ نے نوجوان طبقے کے خیالات اور ان کی بے رہ روی کی خوب عکاسی فرمائی ہے، اچھی کتاب ہے، البتہ کمپوزنگ کی غلطیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کمپوزنگ کے حوالے سے میں کمپیوٹر ماسٹروں کے رحم و کرم پر ہوں، کئی مرتبہ تصحیح کرنے کے باوجود وہ ان غلطیوں کو درست نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ یعنی میں خود ہی کمپوز کیا کریں، میں انشاءاللہ تعالی بطور صدقے جاریہ اپنی طرف سے آپ کو ایک لیپ ٹاپ ہدیۃً دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مگر حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس وعدے کو موجودہ حالات اور اپنی بیماری کے تسلسل کی وجہ سے پورا نہ کر سکے، یا بعید نہیں آپ بھول ہی گئے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، مگر مجھے بخوبی یاد تھا، مگر میں ادباً اور احتراماً یاد دلا نہ سکتا تھا۔ واہ کیسے لوگ تھے جو زیر زمین چلے گئے ہیں، ارباب چمن تجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پر تم نے اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے سال 3 جولائی بروز جمعۃ المبارک 2020 عیسوی صبح سویرے سویرے رفیق محترم مولانا مبارک احمد شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو احقر نے قلم برداشتہ ہو کر ان کی نسبت سے چند یادیں، چند باتیں عنوان کے تحت ایک مضمون مرتب کیا تھا۔ تو بعض احباب نے مجھ سے مستقل کتاب لکھنے کی فرمائش کی، تو احقر نے حصول مواد کے لیے کئی ایک حضرات سے رابطہ کیا، ماشاءاللہ سبھوں نے بھرپور تعاون دیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے بھی میں نے اس حوالے سے عرض کیا تو حضرت رحمہ اللہ نے ایک مختصر مگر جامع مضمون لکھ کر بذریعہ ای میل روانہ فرمایا۔ آپ کا یہ مضمون 7.5 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 24 سے 31 تک۔ پھر خود ہی فرمایا کہ اس میں آپ کو خود ہی کاٹ چھانٹ کرنے کی حق و فق حذف و اضافہ کرنے کی اور تصحیح کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ مضمون میں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مضمون بہت جامع تھا، اگرچہ مختصر تھا، کاٹ چھانٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر حضرت مفتی صاحب کے اندر تواضع اور انکساری کا جو جذبہ تھا اس کی حد ہو گئی، اور احقر کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کے حسن ظن کی انتہا بھی تھی۔ چونکہ مضمون بغیر عنوان کے تھا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے مضمون کا عنوان رکھا ہے
زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، یہ سننا تھا تو بول پڑے سبحان اللہ ماشاء اللہ، اچھا عنوان مفتی صاحب آپ نے تجویز فرمایا ہے۔ یہ ہے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی وسعت نظری اور ابدیت اور طبعی سادگی و ملنساری اور علم پروری۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ چلے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 5 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔